والا کو خوب ترقیات سے نوازیں۔ جس وقت حضرت والا نعتِ کلام گنگنا رہے تھے تو میرا ذہن و دل کہہ رہا تھا کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی میں تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ اور پھر ایک شعر یاد اور آتا ہے کہ میرے نبی کا چہرہ اتنا نورانی ہے، کہ میرے نبی کا چہرہ اتنا نورانی ہے، یہ دنیا بن دیکھے دیوانی ہے۔ موصوف کتنے ہی اچھے انداز میں نعت کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اب خطابت کے لیے ایک ایسے خطیب کو بلانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت والا اپنے بیان میں ایک الگ مہارت رکھتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کی گفتگو میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو میں حضرت والا کو ان شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، کہ فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، چراغ ہیں اور ہوا کو آواز دے رہے ہیں۔ ہم ایک آتش فشاں کی چوٹی پہ مکاں بنا کر برسنے والی گھٹا کو آواز دے رہے ہیں، اور خدا کے بندوں کا خون بہانے کی سازشوں میں، اور خدا کے بندوں کا خون بہانے کی سازشوں میں سب اپنی اپنے خدا کو آواز دے رہے ہیں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا محمد عامر صاحب۔ میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنی بیان و خطابت سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من يحسن إلى عياله۔ صدق الله العظيم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شیشہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ شاز میں۔ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف عیاض میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے چند منٹ بہت ہی قیمتی باتیں بتلاؤں گا۔ بس آپ سے توجہ چاہتا ہوں اور توجہ کی درخواست ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ دنیا میں سب سے نیا مذہب کون سا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جواب دیں، لیکن جہالت ہماری دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اس کی تاریکی اور اس کے پردے میں ہم مبتلا ہیں۔ ہمیں دنیا کے بارے میں تو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اگر کوئی ہم سے سوال کر لے تو ہم فوراً چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے، ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری قوم کے ایک نوجوان کو
ہماری قوم کے ایک بچے کو کہ کس فلم میں کس ہیرو نے کون سا کردار ادا کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس اسٹیڈیم میں کس کھلاڑی نے کتنے چوکے اور کتنے چھکے مارے ہیں، لیکن وہ محمد کے نام سے غافل ہے، لیکن وہ محمد کے نام سے غافل ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے، ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری بربادی کی وجہ یہ غریبی نہیں ہے، یہ غربت نہیں ہے، بلکہ ہماری بربادی کی اصل اور بنیادی وجہ یہ جہالت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے اکابرین کا نظریہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو جائے غزوہ خندق کے اندر جا کر کے دیکھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اٹھا ہے، دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ پر ہزاروں سلامت نازل فرمائے۔ میرے عزیزو، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا اور بتلا رہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ دنیا میں سب سے نیا مذہب کون سا ہے، تو آپ کو بے دھڑک اور بے جھجک ہو کر کے جواب دے دینا ہے کہ آنے والا سب سے بعد میں اسلام ہے، اور دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اور سب سے نیا مذہب اسلام ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، آج اربوں خربوں روپے خرچ کر دیے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام پھیلا ہے تشدد سے، اسلام پھیلا ہے نفرت سے، اسلام پھیلا ہے تلوار کے زور سے۔ میرے عزیزو، اگر آج تم میری بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو گے تو تمہارے خلاف جو پروگنڈا کیا جائے گا، تمہارے خلاف جو کوئی کھڑے ہو کر کے بکواس کرے گا، تو تم کہہ سکو گے کہ ظالم تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام تشدد سے نہیں پھیلا، اسلام نفرت سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام تو محبت سے پھیلا ہے۔ اگر تو اندھا ہے، تعصب نے تجھے دیوانہ بنا دیا ہے، مکے کے اندر چل، اپنے نبی کی زندگی تجھے دکھاتا ہوں، اپنے آقا کا پیغام تجھے سناتا ہوں۔ میرے عزیزو، ابھی محمد نبی نہیں بنائے گئے، نبوت نہیں ملی میرے آقا کو۔ آپ علیہ السلام مکے کے گلی سے گزر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، مکے کے اس چوپال پر لوگ انسانوں کی تجارت کر رہے ہیں، کوئی گائے بھینسوں کی تجارتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس بچے کو بکتا ہوا دیکھا تو آپ علیہ السلام فوراً وہیں پر رک گئے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ہوتے تو اب فوراً چلے جاتے، کیونکہ ہمیں تو کسی کے سکھ دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں چراغ جلتا رہے، دوسرے کی تاریکی سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ ہم خوش ہیں، ہماری بیوی خوش ہے، ہمارے بچے خوش ہیں، لیکن پاس میں رہنے والا ہمارا پڑوسی 3 دن ہو گئے ہیں، اس کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا ہے۔ ہم عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں، ہر سال ہم حج کرتے ہیں، اور غریب کو ایک کمبل دے کر کے، چند روپے پیسے دے کر کے اپنے آپ کو وقت کا بڑا حاتم تائی سمجھتے ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کو روتا ہوا دیکھا۔ میرے عزیزو، آپ کے بھی بچے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کی ترجمانی کرو، ورنہ یہ دنیا بارود کے ڈھیر پر ہے، آگ لگے گی، تباہ ہو جاؤ گے، آسمان سے آگ کی بارش ہوگی، تمہارے گھر جلیں گے، مکانیں جلیں گے، دکانیں جلیں گی، تمہاری سسکیاں نکلیں گی، تمہاری سسکیوں پر کان دھرنے والا اس دنیا کے اندر تو کوئی نہیں ہوگا، اور آپ سب یہ نظارہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر میں کسی کو کھڑے ہو کر کے اس مجلس کے اندر کہہ دوں کہ بتا تو اپنے نبی کے بیٹوں کے نام بتا، تو شاید نہ بتا پائے۔ عشرہ مبشرہ کون تھے؟ نہیں بتا پائے گا۔ 4 یار کس کو کہتے ہیں؟ نہیں بتا پائے گا۔ میرے عزیزو، اگر جہالت کا یہ عالم ہے تو سنو، اپنے نبی کے ہاتھوں سے جامع کوثر کا خواب دیکھنے والوں، دیوانے ہو، تمہارا یہ خواب پورا ہونے والا نہیں ہے۔ کہ نبی کا نام آیا، جھوم گئے، کام آیا، گھوم گئے۔ اس
से काम बनने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, तौबा करो तौबा। मेरे नौजवानों, आज हम अपने गिरबान के अंदर झांक करके देखें कि हमने आज अपना कैसा हुलिया बना रखा है। हमारे सर पर टोपी नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है मेरे अजीजों, और शराब नोशी में मुनहमिक रहते हैं बहुत से नौजवान ऐसे हैं। मेरे अजीजों, तुम तो वो थे जब तुम कभी जाते थे कि लोग कहते थे कि देखो मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं, मुसल्ला दर बगल कुरआन बकफनाते नबी लब पर, मुसल्ला दर बगल कुरआन बकफनाते नबी लब पर, वो देखो झूमता हुआ आता है दीवाना मोहम्मद का। मेरा अजीजों, तुम्हारे दिलों में अल्लाह की याद होती थी, तुम्हारे लबों पर अल्लाह का कुरान होता था, लेकिन आज हमने बहुत ही खस्ता हालत अपनी बनाई हुई है। अलगर्ज मैं आप हजरात को बतला रहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस बच्चे को देखा तो इस तरीके से जेब में हाथ डाला उस बच्चे को खरीदने के लिए। मेरा अजीजों, तवज्जो के साथ सुनना, इस तरीके से हाथ डाला जेब में कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो फकीर था। कैसा फकीर कि जिसने फक्र को खुद ही अल्लाह से मांगा था। वो जानता था कि दुनियावी जिंदगी तो बस चंद रोजा है, कि ए सबा जब चमन से गुजरे तो कहना बुलबुले जार से, सामने है कज़ा का दिन, दिल को लगाना बाहर से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते बिलखते हुए अपनी बीवी, अपनी पहली बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा के पास पहुँचे। जब हजरत खदीजा ने देखा कि मेरे आका, मेरे सरताज आप दीदा हैं, आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, आप परेशान हैं, तो हजरत खदीजा ने मालूम किया कि अल्लाह के रसूल आप परेशान क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए खदीजा क्या बताऊं, आज मक्के के चौपाल पर एक मासूम से बच्चे को बिकता हुआ देखा। मोहम्मद का दिल है कोई पत्थर नहीं है कि खंजर लगे किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ए खदीजा, मुझे देख करके बड़ा तरस आया, बड़ा रहम आया कि काश के मोहम्मद के पास इतना पैसा होता तो इस मासूम से बच्चे को खरीद सकता तो खरीद लेता। बस इतना सुनना था। हजरत खदीजा ने पूरी पूंजी ला करके, सारा माल ला करके आपके कदम मुबारक में डाल दिया और फरमाया, ए हमारे रहनुमा, ए हमारे शेख व पीर, ए हमारे मुर्शिद, आप उदास क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? हमारा माल आपका माल है, फिदा रूही व जसदी, मेरा जिस्म भी आप पर कुर्बान है, मेरा माल भी आप पर कुर्बान है। जो माल मांगोगे तो माल देंगे, जान मांगोगे तो जान देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा कि हम नबी का जाहो जलाल देंगे। मेरे अजीजों, उस बच्चे को ला करके हजरत खदीजा खरीद करके आपकी खिदमत में छोड़ देती हैं, आपकी खिदमत करने लगता है। तो उस बच्चे के वालिदैन को पता चला कि हमारा बच्चा मक्के के अंदर किसी ने खरीद रखा है। तो वो दोनों हजरात यानी कि चचा और बाप उस बच्चे का, अपने बच्चे को लेने के लिए मक्के के अंदर आए और लोगों से मालूम किया। किन लोगों से? वो अबू जहल दीवाना जो बाद में नबी को गालियां देने लगा, वो उमैया बिन खल्फ जो बाद में नबी को गालियां देने लगा, वो हिंदा जो बाद में नबी को गालियां देने लगी। जब वो दोनों हजरात उनके दरवाजे पर पहुंचे और उनसे मालूम किया कि मोहम्मद कैसे आदमी हैं, मिले क्या ना मिले उनसे, तो उन्होंने फरमाया कि इतना भोला आदमी कि जिसकी मिसाल पूरे कायनात में कोई नहीं है, कि किताब फितरत के सरे बरक पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उबर न सकती, वजूद लोहे कलम न होता, ये महफिल कुन फका न होती, जो वो इमामुल उमम न होता, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, अगर वो न होता तो यूं जहां में बुलंद दिल का अलम न होता। उन्होंने मालूम किया उनका किरदार कैसा है। फरमाया कि किरदार की बात करते हो, कि किरदार की बात करते हो, कि तकबीर में कलिमे में नमाजों में अज़ा में, कि तकबीर में कलिमे में नमाजों में अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। उस नाम की लज्जत दिल उशाक से पूछो जहाँ आ गई तन में जब लिया नाम मोहम्मद। मेरे अजीजों, जब वो दोनों हजरात आपके दरवाजे पर पहुंचे और मालूम किया ए अल्लाह के रसूल
آپ نے ہمارا بچہ خرید رکھا ہے، جتنی قیمت کے ساتھ بھی آپ نے خرید رکھا ہے ہم اس کی دوگنا قیمت آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو اس دنیا کے اندر محبت کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک ہو سکے فری میں اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو لے جا سکتے ہو اگر وہ جانا چاہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو لے جا سکتے ہو اگر وہ جانا چاہے۔ میرے عزیزوں آپ غور کریے، 8 سال کا معصوم بچہ ماں باپ سے الگ تھلگ اگر وہ اپنے والدین کو دیکھ لے فوراً چمٹ جائے گا یا نہیں چمٹ جائے گا؟ لیکن 8 سال کے معصوم بچے نے کسی کے محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا ہو۔ ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ کسی کی محبت میں آ کر کے اپنے والدین کو کسی معصوم سے بچے نے چھوڑ دیا ہو۔ تمہیں آدم کی زندگی میں مثال ملنے والی نہیں ہے، تمہیں اسحاق کی زندگی میں مثال ملنے والی نہیں ہے، تمہیں اسماعیل کی زندگی میں مثال ملنے والی نہیں ہے۔ جب 1,24,000 انبیاء کرام کی زندگی میں مثال ملنے والی نہیں ہے تو وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ جن کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے، جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، ان کی جھولی اور پٹارے میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ 8 سال کے معصوم بچے نے کسی کی محبت میں آ کر کے اپنے والدین کی محبت کو قربان کر دیا ہو۔ اگر کوئی مثال ملتی ہے تاریخ کے اندر تو آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ آپ علیہ السلام کے محبت میں آ کر کے ایک معصوم سے بچے نے اپنے والدین کی محبت کو قربان کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا کہ زید ادھر آؤ، یہ زید بن حارثہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں صراحتاً آیا ہے اور کسی صحابی کا تذکرہ قرآن کریم میں صراحتاً نہیں آیا۔ وَقَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، آپ علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا کہ زید ادھر آؤ، معلوم کیا کہ انہیں جانتے ہو؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا انہیں جانتے ہو؟ کہ ہاں اللہ کے رسول یہ میرے والد ہیں، کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جب سے تم جدا ہوئے ہو تمہاری ماں نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے، اناج کا ایک دانہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گیا ہے، تم جا سکتے ہو۔ میرے عزیزو، حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والد سے کہا کہ اگر زندگی نہ رہی تو قیامت میں ملاقات ہو جائے گی، کہ اگر زندگی نہ رہی تو کل قیامت میں ملاقات ہو جائے گی، لیکن جس نے محمد کی رفاقت پالی، محمد کی صحبت پالی، وہ تو یہی کہے گا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، میں نہیں جاؤں گا، میں تو محمد کے قدموں میں اپنی جان دے دوں گا۔ الغرض مختصر کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام کی خدمت کرنے لگتا ہے اور آپ کا خادم بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی نبی کی سیرت کو اپنا کر، نبی کے کردار کو اپنا کر، نبی کے تحمل کو اپنا کر، نبی کے برداشت کو اپنا کر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی کے طریقہ کار کو تو اپنی زندگی میں نہ لائیں اور کامیاب ہو جائیں، ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جس طور پہ